حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر سے چکنا ہو رہا ہو کہ کہیں کوئی سنتا تو نہیں، تو یہ بات امانت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4868۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک قیامت کے روز یہ بات بہت بڑی خیانت شمار ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے قریب ہو اور پھر اس کے راز کو افشا کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4870۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4871۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین ہے وہ جو دو رخا ہو کہ ان کے پاس جائے تو ایک منہ ہو اور دوسروں کے پاس جائے تو دوسرا منہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4872۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دنیا میں دو منہ ہوئے، یعنی جو آدمی دو رخا ہوا، قیامت کے روز اس کی دو زبانیں ہوں گی جو آگ کی ہوں گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4873۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا کیا؟ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں فی الواقع ہو تو بھی وہ غیبت ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور تم کہو تبھی تو غیبت ہے، اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4874۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے۔ مسدد کے علاوہ دوسرے نے وضاحت کی کہ اس سے ان کی مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا پستہ قد ہونا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو کڑوا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، خواہ مجھے اتنا اتنا مال بھی ملے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4875۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود یعنی سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت سے کھیلے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4876۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس روایت کو یحییٰ بن عثمان نے بقیہ سے روایت کیا، مگر اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں، یعنی مرسل روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4878۔